السلام علیکم شان صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی اللہ یاری صاحب، میں آپ کا ایک بہت بڑا فین ہوں اور اپنی مختصر تعریف یہ کروں گا کہ میں کراچی شہر کا رہنے والا ہوں اور میں ایکس سنی تھا اور الحمدللہ مذہب اہل بیت پر ہوں اور پیچھے سے بڑا اس شور آ میں رہا ہے جو ہے یار بہت سارے شان بھائی، پیچھے سے بڑا شور ہے۔ جی جی سر بولیں۔ اچھا میں معذرت چاہتا ہوں، آج یہ بھی آواز کلیئر ہے میری؟ ہوں، جی 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 اللہ یاری صاحب، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں اور جی جی، میں پہلے ایکس سنی تھا اور اب میں الحمدللہ ماشاء اللہ شیعہ اجتماعی اہل بیت کے ماشاء ماننے اللہ والوں میں ماشاء اللہ، بڑی بات، یا علی مدد، اللہ یاری ماشاء صاحب، میں اللہ نے آپ کی ماشاء بہت ساری ویڈیو مطالعہ کی ہیں۔ اچھا اہل بیت کے ماننے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں نے کیونکہ آپ سے زیادہ اتنی آشنائی نہیں تھی، آپ ویڈیو پہ موجود ہیں ان معاشرے میں، جس معاشرے میں رہتے تو وہاں ظاہر سی بات ہے اصولی طبقہ رہتا ہے، تو مجبوراً مجھے تکلیف کرنی پڑی اور جو بھی میرے دوست احباب وغیرہ تھے اور میرے ایسے لوگوں سے بھی تعلق رہا ہے جو پہلے ایک سنی تھے اور اب کیا ہیں، تو ان کی ایک ماشاء گیدرنگ اللہ جو ہوتی ہے ہم لوگ کی، وہ ہوتے ہیں، تو اصولی جو ہے معاملات اور ہمیں تفصیل کرنی پڑتی ہے۔ مجھے بتایا ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس فزیکلی کتابیں موجود نہیں ہیں کہ جس میں ہم معاملہ اخذ کر سکیں، جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ نماز کے احکامات ہوں، غسل ہوں، وضو ہوں، بہت ساری چیزیں۔ تو ایک چھوٹا سا آپ سے سوال تھا آغا صاحب، جی، ایک مسئلہ درپیش تھا، ایک بہت معزز شخص تھا ہمارے، وہ اس بارے میں تھا کہ اگر ایک شخص کوئی فعل انجام دے ایک مرد کے ساتھ، مطلب اقلام کا مرتکب ہو، تو اس بارے میں کیا حکم ہے اہل بیت کا کہ کیا وہ اس کی تیل لگا دیں؟ جو آپ نے کیا بولا؟ کوئی محرم شخص ہے، اپنے سر پہ تیل لگائے؟ فعل نہیں، کوئی شخص اگر جیسے کہ اقلام کا مرتکب ہو، نعوذ باللہ، وہ بہت اگر بڑا گناہ وہ ہے، اس کو لواط، توبہ کرنا چاہیے، توبہ توبہ استغفار بالکل، کرنی چاہیے، تو اگر بہت بڑی آگا گناہ، کیا بہت کیا شدید گناہ ہے۔ کیا کیا ایسا ہے کہ جس سے آپ نے اغلاط کیا تو کیا اس کی بہن یا اس کی ہاں جو بالکل، محرم اگر ایک جو نکاح شخص ہوتا ہے اس اگر سے ایک شادی نہیں شخص کر کسی سکتے؟ کسی لڑکے کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ لواط کا عمل مرتکب ہوتا ہے تو دونوں کے لیے ایک دوسرے کی جو بہنیں ہیں وہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ دونوں ایک دوسرے کی بہن سے شادی نہیں کر سکتے، اوکے؟ تو آگا اس میں یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی آگا سستانی صاحب ہیں یہ ہیں، تو ان کے یہ ہے کہ یہ احتیاط واجب کی بنا پر ہے وہ گولی اور ماری، یہ انہوں نے حدیث ہے، یہ حدیث ہے، فتویٰ حرام دیا ہے، ہے حرام ہے، یہ حرام ہے، شادی حرام ہے۔ کہ اگر آپ اس کا ریفرنس اگر مجھے مل جائے گا تو میرے لیے بہت پختگی کی بات اس ہوگی۔ کا حدیث بہت ہے، اس کا حدیث بہت ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے، یہ جماعت عمریہ کے ساتھ ہمارا گفتگو ہے، اس کے حدیث کافی سارے ہیں۔ اوکے جناب، میں لیتا ہوں ایک ٹک ٹاک سے کال، ٹک ٹاک آ جاؤ جناب، ٹک ٹاک کالر کون ناول ہے؟ بھائی، علامہ صاحب السلام علیکم۔ علیکم ناول السلام بھائی ورحمۃ اپنے اللہ۔ مائک کھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ۔ السلام بھائی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ قبلہ، اللہ جزائے خیر دے قبلہ آپ کو۔ آج آپ کا ایک مناظرہ ہوا ہے اور وہ بھائی صاحب بھاگ گئے ہیں قبلہ، آخر میں وہ کہہ رہے تھے رابطے میرے نہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ یہ ہمارے یہاں تب ہوتا ہے قبلہ جب کوئی کسی سے بہت ذرا ڈرا ہوا نا، وہ نکلنا چاہ رہا ہو، تب کہتے میں رابطے میرے نہ میں جا رہا ہوں۔ تو بالکل مجھے صحیح بہت ہنسی فرمایا، آئی اس کو دیکھ کے کہ رابطے میرے نہ میں جا رہا ہوں۔ اور بالکل دوسرا صحیح یہ کہ فرمایا۔ یہ قبلہ یہ عادی ہو چکے ہیں، یہ لوگ مار اتنی کھائی ہے نا کہ اب یہ ڈرتے نہیں ہیں۔ وہ ہاں ان کے اندر سے وہ والا ڈر ختم ہو گیا کہ ہم مار کھاتے کوئی مسئلہ نہیں، کھاتے رہیں گے ہم مار۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب مارو گے تو پھر میں ماروں گا، آپ پھر ان کو اور زور سے مارتے ہو تو پھر وہ کہتے ہیں اب ٹھیک ہے ایک دفعہ مارے، اب دوبارہ مارو گے تب میں آپ کو ماروں گا۔ وہ بڑا بہادر بن کے کہہ رہا تھا کہ اپنی کتابیں تمہاری کتابوں سے ہم کھول کے لائیں گے، ایسی ایسی باتیں لے آئیں گے، ایسی ایسی باتیں لے کے آئیں گے۔ وہ پیلی چپل اور کالی چپل کی باتیں لے کر آ گیا وہ یہاں پر۔ یہ بالکل صحیح حالت ہے ان کی فرمایا، قبلہ علمی بالکل، حیثیت اللہ ان آپ کو کی یہ جزائے خیر ہے۔ دے۔ باقی قبلہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے تمام مومنین کا دل خوش کر دیا ہے۔ اور یہ جو اس طرح کے لوگ آتے ہیں ان کی علمی کوئی حیثیت نہیں قبلہ آپ کے مقابلے میں۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو خوش اللہ رکھے آپ کو قبلہ، جزائے آپ خیر ماشاء دے۔ اللہ اللہ جزائے خیر اب دے آپ آپ جو کو۔ ہے نا اپنے بلتی مولویوں کو تیار کریں بھائی، بلتستان والے مولوی جو ہے نا، کیوں سامنے نہیں آتے؟ پھر بھی ان پہ غیرت ہے، جماعت عمریہ کے علماء میں غیرت ہے کہ وہ آج آ کے گفتگو کرتے۔ یہ ہمارے شیعہ جو مولوی ہیں پاکستان میں یہ اکثر بلتی ہیں، یہ پنجابی آپ کو وغیرہ ایک یہ بات اکثر، بتاؤں، میں آپ کو ایک آپ بات کے بتاؤں، یہ سامنے پنجاب ہم قوم میں ہوتے تھے نا، یہ جی سارے پنجاب اور کراچی کے جو لڑکے تھے یہ ہمیشہ شکایت کرتے تھے بلتیوں سے کہ یہ سارے مساجد پہ ان لوگوں نے امام جماعت یہ بنے، ان کا قبضہ ہے مدارس پہ۔ یہ مولوی ان کے زیادہ بالکل ہے کراچی میں، بالکل حیدرآباد، صحیح، لاہور، سکر، ہر جگہ دیکھے بلتی مولوی بنے پڑتے ہیں نا، تو یہ شکایت کرتے بالکل تھے۔ اب جو ہے یہ اور یہ بڑے متاثر ہے، یہ بلتی مولوی جو ہے دوسروں یہ پنجابی وغیرہ کو یہ جاہل سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ان کو کچھ آتا نہیں، ہم جو ہے عالم ہیں۔ بالکل تو یہ بالکل کیوں نہیں حقیقت آتے بھائی اپنے مرجعیت ولایت فقیہ کے دفاع کے لیے؟
پھر بھی جماعت عمریہ کو علماء کو داد دینی چاہیے, کچھ کوشش تو کرتا ہے بیچارے. وہی نا قبلہ, وہ اصل میں آپ کو پہلی بات تو صحیح سے جانتے ہیں, وہ شیعہ پہچانتے ہیں نا آپ کو, اور آنے سے پہلے آپ کے سامنے سے آنے سے پہلے سب شعر بنتے ہیں, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. جب وہ آتے ہیں 10-15 منٹ بات کرنے کے بعد ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے زندگی کی سب سے بڑی, تو وہ شیعہ تھوڑے سے عقل مند ہیں قبلہ اس لحاظ سے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی سامنے نہیں جاؤ, یہ واحد حل ہے, اس کے سامنے نہیں جانا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تھینک یو جناب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, مومنین کو سلام پہنچا دینا میرا, اللہ حافظ, اللہ آپ کو عزت دے. سب بلتیوں کو میرا سلام ہے, بلتیوں سے بہت محبت ہے, بلتی مولویوں سے شدید نفرت. بلتی مولوی یا ولایت فقیہ تقلیدی یہ نہایت جاہل, نہایت متعصب, نہایت بے دین, نہایت بد عقیدہ, نہایت وہابی ٹائپ, نہایت دنیا پرست. اللہ ان کو اگر یہ قابل ہدایت نہیں تو ان کو اللہ لعنت کرے, سب مولویوں کو اللہ لعنت کرے اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے. میرے بھائی تشریف لائیں. السلام علیکم کمپیوٹر بھائی. وعلیکم السلام. How are you sir, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اللہ کا سعید احسان خان ہے. میرا نام ہے. جی سر. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا, آپ نے اس سپاہ صحابہ والے کی نا آج اچھی چھترول کی ہے, اور وہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ اپنا آپ تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو اس وقت مائک آف تھا, نہیں تو کہتا کہ تمہارا اپنا اہل سنت کا آج کل وہ ڈاکٹر صداقت فریدی جو ہے وہ ان کی چھترول اتنی کر رہا ہے, اس کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے ان سے. ماشاء اللہ, اللہ یاری تو بڑی دور کی بات ہے. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو سلامتی دے. اچھا آغا جی, ایسے ہے مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے, میرے 2-4 سوال ہیں. لاسٹ ٹائم بھی مجھے وقت تھوڑا کم ملا تھا. ایک بات آپ کو یاد ہے میں نے اس سے کیا پوچھا تھا, میں نے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس حوالے بہت ہیں, میں نے کہا یہ شیعوں پہ آپ کو رحم کیوں آئی ہے کہ آپ نکلنا چاہتے ہیں, حوالے ہیں تو ذکر کیوں نہیں کرتے. سپاہ صحابہ جو شیعوں کو ہمیشہ ذبح کرنے پہ تلی ہوئی ہے, ابھی تجھے رحم کب سے آیا کہ شیعوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, تیرے پاس حوالے ہیں تو ذکر کیوں نہیں کرتا. اس کے بالکل. جی سر, کوئی سوال تھا آپ کا, بسم اللہ کر. بالکل, فرار کا جان چھڑانے کا طریقہ ہے, بالکل. اچھا اگر مجھے ایک سوال میرا سلسلہ وار کر سکوں, ایک سوال کر لیں جی. اچھا اگر مجھے بتائیے کہ یہ نماز کے بعد جو ہم دائیں اور بائیں سلام اور یہ ہمارے احادیث میں یہ ہے, ہمارے احادیث میں اس کے متعلق جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو امام جماعت ہے, جو امام جماعت ہے تو اس کو جب وہ سلام دیتا ہے تو وہ دائیں والے بائیں والوں کو سلام دے دے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی پیچھے اس کی جماعت میں نماز پڑھ رہا ہے تو اگر وہ بالکل سائڈ پہ کھڑا ہے, یعنی اگر میں بالکل بائیں طرف بیٹھا ہوں نا, میرے دائیں ساتھ پہ مومنی ہے, تو میں سلام کروں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ان کی طرف ایک سر نظر کروں گا. یا اگر میرے بائیں طرف پہ مومنین ہے تو ان کی طرف نظر کروں گا جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. جو امام جماعت ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دونوں طرف کرے گا. جو نہیں ہے, جو گھر میں اکیلا پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ السلام پھیر دے. ہاں اس طرح ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسرا اگر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آیت اللہ کہتے ہیں, یہ جو آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خمینی, کیا یہ کہنا جائز ہے جو ہم یہ آیت اللہ ان کا ان لوگوں کا احترام کرنا جائز نہیں ہے. دیکھیں ان لوگوں کو تکریم کرنا چاہیے, یہ لوگ بدعتی ہیں, بدعقیدہ ہیں. سیستانی, وحید خراسانی یا خمینی یا خامنی, یہ لوگ بہت بدعتی ہیں. تو کسی بھی بدعتی کی تکریم اور احترام اگر آپ تقیہ نہیں کر رہے نا تو یہ شدید حرام ہے. کسی بدعتی آدمی کا تقیہ, اس کا اگر تقیہ کی حالت میں ہے تو پھر آپ تو معاویہ کی بھی وہ تعریف کر سکتے ہیں نا, اگر یہاں پہ تقیہ کی بات ہے. اگر تقیہ نہیں ہے تو ان کا احترام کرنا حرام ہے. ویسے آیت اللہ, ہر چیز آیت اللہ ہے نا, اللہ کی نشانی. کون سی چیز ہے جو اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ آپ اللہ کی نشانی, میں اللہ کی نشانی ہوں, یہ کپ اللہ کی نشانی ہے, پوری کائنات ہر چیز اللہ کی نشانی ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے مراجع کا, مجتہدین کا, یہ لوگ کیونکہ بدعتی ہیں, ان لوگوں کا احترام نہیں کرنا چاہیے, تکریم نہیں کرنی چاہیے, اور ان کی بے عزتی کرنی چاہیے اگر ممکن ہو سکے. یہ بہت اس میں ثواب ہے کہ انسان ایک بدعت والوں کے جو اکابر ہیں ان کی بے عزتی کر دے. اس کی بڑی ترغیب ہے احادیث میں اور روایات میں. اگر تقیہ نہیں, اگر تقیہ ہے, ان سے ڈرتے ہیں, ان کے چاہنے والے بہت جاہل ہوتے ہیں, مارتے ہیں انسان کو, تو پھر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگر مجھے ایک بیسک سوال بتائیے گا, مولا علی علیہ السلام نے ضربت کے وقت فرمایا تھا فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. مولا نے ایسا کیوں کہا تھا جبکہ مولا تو پہلے ہی کامیاب تھے؟ تو یہ ہے کہ وہ ان کو شوق تھا بڑا نا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. حضرت زہرا سلام اللہ انتظار فرما رہی ہیں اور جنت ہے وہاں پر, ان کے سب بھائی حضرت جعفر طیار علیہ السلام ادھر ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس دنیا میں جو ہے ان کو سوائے غم کے صبر تو فی العین قضا و فی الحلق شجا و فی العین قضا, میں نے صبر کیا, میری زندگی اس حالت میں گزری ہے کہ میرے آنکھ میں وہ کھیل ہے اور میرے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہے. تو لوگ بے وفا تھے, مسلمان جو ہوتے ہیں ان کے زمانے میں بہت, یہ امت بہت کمینی امت ہے, اس امت پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ امت جو ہے نا یہ غدار ہے اہل بیت علیہ السلام کی. تو ان غداروں کو چھوڑ کر اپنے احبہ کے پاس جا رہے ہیں. رسول پاک سب دنیا میں سب سے زیادہ ان کو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کے بعد ان کی بیٹی سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ, ان کا اپنا چھوٹا ننا بچہ دنیا سے گیا ہے, حضرت محسن علیہ السلام وہاں پہ انتظار فرما رہے ہیں.
تو یہ تو ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے نا، ایک اپنے حبیب سے بچھڑے ہوئے، اپنے حبیب سے ملاقات ہو رہی ہے، کئی احبت سے، کئی پیاروں سے ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے. اور زندگی انہوں نے زندگی جس انداز سے گزاری، زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کا ہر سیکنڈ اللہ کی طاعت میں انہوں نے گزاری ہے. اب آخری لمحے میں یا اللہ میں خوش ہوں، یا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے جو مجھے مشن دیا تھا وہ مشن میں نے. تو مختلف لحاظ سے دیکھا جائے نا تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے شہادت رہائی ہے، شہادت رہائی ہے تاریک خانے سے، ایک غداروں کے صحبت سے، اس کمینی امت کے لیکن ان کے ساتھ معاشرت سے. یہ بہت سارے ذاکر جو ہیں اس جملے کا مصداق یہ کرتے ہیں کہ وہ ضمن میں آپ نے یہ آیت پڑھی تھی. مجھے نہیں سمجھ آئی، آپ کی بات کٹ گئی، دوبارہ کہہ دیں.